अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई असद अब्बास, पाकिस्तान की लव सिटी फैसलाबाद से। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह सैर के लिए निकला हूँ। आज थोड़ी लेट हो गई थी, तो दोस्तों आज सोच रहा था कि दोस्तों के साथ क्या गपशप लगाएं। तो दोस्तों, मैं रास्ते में आ रहा था, तो पहले तो सबसे पहले आपने मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो कर देना है, और बेल आइकन बटन के ऊपर भी क्लिक करना है ताकि आपको ताज़ा वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों, रास्ते में आ रहा था तो एक अजीब ही वाक़या देखा और चाह के दोस्तों के साथ शेयर कर दे। कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक 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 करे, प्लीज़ आपस में इत्तेफाक में रहे, तो इत्तेफाक में हकीकतन बरकत है। मैं आपको बता देता हूँ कि रास्ते में मैंने देखा कि दो भाई थे, वो आपस में लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि बेटा, आप आपस में झगड़े ना, आपको क्या मसला बना है? तो उनका को अपना मामला था, छोटे छोटे थे, कमोबेश 3 साल के या तकरीबन 5-5 साल के होने। तो अचानक उनका ना वालिदैन निकल आया और उसने कहा कि बेटा, आप स्कूल जा रहे हो और झगड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, उनके वालिद ने उनको आपस में उनकी सुलह करवा दी। तो मुझे एक ना किस्सा याद आ गया कि इत्तेफाक में बरकत है। असल बात तो यही बनती है कि अगर हम इत्तेफाक से रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम इत्तेफाक में ना रहेंगे तो फिर हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इत्तेफाक में बरकत है। हमेशा कोशिश करें कि हम दोस्त भाई और बिलखुसूस गाँव में जितने भी रहते हैं, तो हम इत्तेफाक के साथ रहें, भाईचारा के साथ रहें, अखुवत, और एक यूं ही रहें कि जैसे एक दरख्त के तने होते हैं। दरख्त वो लगा है और उसमें सारे तनों ने उसकी खूबसूरती को बनाया होता है। तो दोस्तों, बहुत पुराना वाक़या है कि एक ज़िम्मेदार था जिसे हम विलेज भी कहते हैं, गांव भी कहते हैं और पिंड भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर है। तो उसमें उसके 7 बेटे थे। वो हर वक्त आपस में लड़ना झगड़ना, ये उनका मुश्किल था। तो दोस्तों, वो जो शख्स था ना, ज़िम्मेदार, वो बहुत परेशान था। वो इसलिए परेशान था कि पता नहीं मेरे बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, क्योंकि ये आपस में झगड़ते रहते हैं। कोई ना कोई रोज़ाना की बुनियाद पर उनका झगड़ा होता था, उनकी लड़ाई होती थी। तो वो बड़ा परेशान था। बिलाखिर जब वो तंग आ गया ना, उसने एक तरतीब सोची कि इनको इकट्ठा करने की क्या तरतीब है, कैसे हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं कि ये झगड़ों से महफूज रहें। तो दोस्तों, उन्होंने एक तरतीब सोची। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करके लाओ। तो मैं आपको एक काम बताता हूँ, उसके बाद आपने जो करना है ना, वो करते रहना। दोस्तों, तो उनके वालिद ने जब उनको कहा कि आप जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करके लाएं, वो 7 के 7 बेटे ही थे, वो जंगल में निकल गए। और जब जंगल में निकले तो काफ़ी देर के बाद वो जब वापस ही आए ना, तो उनके हाथ में काफ़ी सारी जो लकड़ी थी, और वो लकड़ी लेकर आया। तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि लो अब्बू जान, लकड़ी तो आ गई। उसने कहा कि अब आप ना सब ने बैठना है मेरे साथ, तो मैंने आपसे एक बात करनी है।
وہ غالباً اس بات پر بھی آمادہ ہو گیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو جو ہی وقت گزرنے لگا ان کے ساتھ بیٹھے اور اس نے کہا کہ بیٹا یہ ایک ایک لکڑی کو آپ توڑیں۔ تو دوستو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا ایک ایک لکڑی کو، اور ایک ایک لکڑی ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ تو دوستو جیسے ہی وقت گزرتا گیا وہ لکڑی ٹوٹتی گئی۔ اس نے ان کو پھر بھیجا کہ جاؤ اور دوبارہ پھر اکٹھیاں کر کے لاؤ۔ تو دوستو جب وہ دوبارہ گئے اور دوبارہ پھر انہوں نے لکڑی اکٹھیاں کی اور کافی ساری کی، اور پھر ان کے والد نے کہا کہ 7 لکڑی کو اکٹھا کرو۔ غالباً میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے ایک مسواک ہوتی ہے، یا اور آسان کر دوں، جیسے ہمارے اسکول کے ٹیچر ہوتے تھے نا، تو وہ چھڑی منگواتے تھے ہمیں مارنے کے لیے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں تھے، اور وہ چھڑی کی مناسبت سے انہوں نے 6 سے 7 لکڑی اکٹھی کی۔ 7 غالباً کر لیں۔ تو 7 جب لکڑی اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب آپ نے ایک ایک نے کر کے نا ان 7 کو توڑنا ہے۔ تو دوستو انہوں نے کوشش کافی کی، 7 دوستوں نے مل کر، 7 بھائیوں نے مل کر پہلے ایک ایک نے کوشش کی، ایک ایک سے خیر نہیں ٹوٹی، پہلے ایک نے کوشش کی، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا آپ توڑیں، تو ان سے بھی نہیں ٹوٹی۔ پھر دوسرے سے کہا گیا کہ بیٹا آپ توڑیں، دوسرے سے بھی نہیں ٹوٹی، اور پھر تیسرے کو کہا گیا، تیسرے سے بھی نہیں ٹوٹی۔ بالآخر دوستو 7 بھائیوں نے ایک ایک کر کے کوشش کر لی، لیکن وہ لکڑی کی گٹھ ان سے ٹوٹی نہیں ہے۔ تو دوستو پھر ان کے والد نے کہا کہ بیٹا آپ 7 نے مل کے کوشش کرنی ہے تو ان کو توڑنے کی۔ جب 7 نے کوشش کی تو وہ جھٹکا بھی نہ لگا، ایک جھٹکا بھی نہ سہ سکا۔ تو دوستو جب وہ ٹوٹ گئی تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکے گا، ہم زمانے کو توڑ دیں گے، جب ہم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو زمانہ ہمیں توڑ دے گا۔ انہوں نے بہت سادہ سی لکڑی کی مثال دی ہے، جیسے میں نے آپ کو ساری ویڈیوز میں بتا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اتفاق میں برکت ہے، اگر ہم اتفاق سے رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم اتفاق سے ٹوٹ گئے تو یہ تو شاید، یا غالباً آپ 7 بھائی ہیں، یہ تو جب ایک ملک کا اتفاق نہ ہو، ایک گاؤں کا اتفاق نہ ہو، ایک شہر کا اتفاق نہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور بیٹا ہم تو چیز ہی کچھ نہیں۔ تو آپ اتفاق سے رہو گے تو آپ کو کوئی شخص ہلا بھی نہیں سکے گا، اور اگر آپ کا اتفاق آپس میں ختم ہو گیا تو آپ کو زمانہ کھا جائے گا۔ دوستو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے اسباق اس واقعات سے ملتے ہیں کہ دیکھو ایک تو والد پریشان تھا، کافی سارا پریشان تھا، ڈپریشن کا مریض ہو گیا، اور پریشانی بن گئی کہ میرے 7 بیٹے ہیں اور میرا ایک بیٹا بھی میری بات نہیں مانتا۔ تو ایسے ہی اگر آپ چاہیں گے کہ ہم اتفاق سے رہیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکیں، گھبراہٹ کا شکار نہ بنے، اور آخر تک ہم کوشش کریں کہ ہمارا گاؤں، ہمارا گھر، ہمارے رشتہ دار یہ سارے آپس میں اتفاق میں رہیں، تو یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ ہمیشہ آپ نے کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنی ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو دوستو یہ بالکل بھی اتنا معاملہ مشکل نہیں ہے،
اتنا اگر آپ اس کو کوشش میں کریں، جذبات سے ہٹ کر کام لے، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو پتہ چل جائے کہ اتفاق میں نا یہ غالباً برکت ہے، اور اس سے ہم کافی سارا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ نفع ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں، اور میرا یوٹیوب بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں تک جہاں تک ہو سکے ان کو اچھی سے اچھا کام بتایا جائے جس میں نفع ہو، جس میں ان کا فائدہ ہو، جہاں تک ہو سکے فائدہ ہو۔ تو دوستو، ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ اتفاق سے رہیں، ہمیشہ اتفاق سے جئیں، اور اتفاق سے ہی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام ہے۔ تو دوستو، آج کا ولاگ اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اب اگلے ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے ویڈیوز کو دیکھا ہے تو دوستو اپنے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور فالو کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کرنا ہے کہ آپ کو تازہ سے تازہ ویڈیوز میری مل سکے۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔